السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سامعین، آپ نے سنا ہوگا ایک مقولہ کہ جب گدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے، یا ابو ارقم رضا خانی کی موت آئی تو میرے طرف بھاگ کے آیا۔ اس کو مرچی تب سے لگی جب یہ اپنے گروپ میں شامل کرنے کے لیے میرے پرسنل پہ لنک شیئر کر رہا تھا اور میں جا نہیں رہا تھا، دوسروں کے ذریعے سے ریکارڈنگ ڈال رہا تھا کہ یہ علی اصغر آ نہیں رہا ہے، ڈر رہا ہے، گھبرا گیا۔ تو میں ان کتوں کو منہ نہیں لگاتا ہوں، یہ خود ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے اپنے دھرم کے گرو گھنٹالوں کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے خود فون کرتے ہیں، لوگ خود جو حرکت کرتے ہیں اس طرح۔ جب میں گروپ میں گیا نہیں، کئی دنوں کے بعد یہ دیکھا کہ آ نہیں رہا، تو یہ خود رسوا ہونے کے لیے اور خود اپنی رسوائی کے ساتھ اپنے دھرم گرو کو رسوا کرنے کے لیے یہ لوگ جو ہیں اس طرح آتے ہیں، اور یہ خود اپنے دام میں پھنس گیا ہے۔ اور حالت اتنی بری ہوئی اس کی، سامعین سنیں، اندازہ لگائیں کہ یہ خود رسوا نہیں ہوتے بلکہ یہ خود اپنے دھرم گروؤں کو، اپنے دھرم کو رسوا ذلیل کرتا ہے۔ جب ان کی ذلت و خوار عروج پر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمارے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ اس کی ذلت و رسوائی کو اور جو ہے ظاہر باہر کیا جائے، اور یہی ہوا۔ خود جب دیکھا کہ میں گروپ میں نہیں جا رہا ہوں، جھک مار کے یہ رسوا ہونے کے لیے اپنے پیر میں کلہاڑی مارتے ہوئے آیا ہے، اور زخمی ہو کر کے کئی مرتبہ گرتے پڑتے بھاگا، لیکن اس کے اوقات نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ آزمائش کر سکے، مقابلہ کر سکے، ہم اہل حق کے ساتھ سامنے ٹک سکے، اور کئی مرتبہ گرتے پڑتے رسوا ہوتے ہوئے دیکھیں سامعین، آپ خود اندازہ لگائیں کس طرح بھاگا ہے۔ ان میں اوقات نہیں بات کرنے کی، ان کے بڑے بڑے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، یہ کیا بات کرے گا، اس کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا بساط ہے۔ خیر دیکھ لے سامعین کس طرح بھاگا، خود فون کیا اور خود رسوا ہوا، اور گرتے پڑتے کس طرح ابو ارقم رضا خانی بھاگا۔ دیکھیں۔ ہیلو ہیلو ہلو، ہاں، کون کون؟ ابو ارقم رضوی بول رہا ہوں۔ فرمائیں۔ ابھی تک تو دعویٰ ثابت نہیں کیا اپنے اکابرین سے۔ جی دعویٰ ثابت کر دیتا ہوں، آپ نے جب فون کیا ہمت کر کے، کیا ٹھیک بول ہے، رہا آپ نے جب ہمت کر کے فون کیا ہے، ہے؟ دعویٰ بھی پیش کر دیتے ہیں اور ثابت بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ چل دعویٰ ثابت کر اپنا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے شرائط طے کر لیتے ہیں، موضوع طے کر کے۔ پہلے اپنا دعویٰ ثابت کر میری اپنے بات سنیں نا اکابرین سے۔ ابو ارقم صاحب، پہلے موضوع طے ہوتا ہے، پھر شرائط طے ہوتی ہے، پھر دعویٰ ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو نا؟ موضوع تو طے ہے۔ کیا موضوع ہے؟ کیا موضوع دیا تھا تو نے، ٹاپک کیا دیا تھا میرے سونو نے؟ موضوع میرا یہ ہے کہ حسام الحرمین میں آپ کے اعلیٰ حضرت نے سونو نے کیا تیرے کو دیا تھا موضوع؟ اس نے کیا بولا تھا؟ کون سا؟ ذرا بتائیں نا کون سا ابو ارقم صاحب؟ اس نے کہا تھا انگریز کا ایجنٹ کون؟ ٹھیک ہے، وہ بھی ثابت کر دیں۔ دعویٰ کیا دیا تو نے؟ دعویٰ یہ دیا کہ جی مسلک اعلیٰ حضرت والے جی انگریز کے حکم کو ایمان اور اس کے رسول کا درجہ دے کر انگریز کی اولاد اور انگریز کے اس عمل کو دین کا اہم حصہ سمجھ کر جی پھیلاتے ہیں، جی 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 جس سے انگریز کے ایجنٹ ہیں ہاں ہاں، حافظ علی اصغر سنی حنفی دیوبندی۔ ماشاء اللہ ہم نے ماشاء اللہ۔ کہا تو نے جو یہ دعویٰ دیا ہے جی 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 تو اپنے اکابرین سے یہ دعویٰ ثابت کر۔ جس جی طرح جی ہم علم غیب پر بات کرتے ہیں تو کہتے ہو کہ اپنے اکابرین کا دعویٰ لے کر آؤ، جی 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 اسی طرح تو نے جو یہ دعویٰ دیا ہے تیرے اکابرین سے ثابت کر۔ جی 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 ٹھیک ہے، چل بتا تیرے کس اکابرین؟ آپ نے بول لیا، آپ نے بول لیا۔ ہاں اچھا میرا دعویٰ ذرا پیش کریں، ذرا وہ بھیجیں تحریر میری، آپ دیکھ لینا چیک کر کے۔ تو نے تو میسج کیا واٹس ایپ پہ؟ میری بات سنیں نا، میرا دعویٰ ذرا پیش کریں۔ یہ میسج تو نے کیا نا مجھے، ارے کر کے بیٹھ گیا ہے۔ کب کیا میں نے؟ کب کیا میں نے؟ جا کے دیکھ، میسج ہی نہیں جا رہا تجھے۔ دیکھیں نا، یہ دیکھیں میسج گیا، دیکھیں میسج گیا، دیکھیں میسج گیا، دیکھیں۔ ابھی ہٹا دیا ہے نا تو؟ آپ بکواس کریں گے، بات نہیں کریں گے۔ دیکھو ارقم صاحب ذرا تمیز سے بات کریں تاکہ گفتگو عوام سنیں تو کہے کہ ہاں کوئی اہل علم گفتگو کر رہے ہیں، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ کوئی اہل علم گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح گفتگو کریں۔ یہ غصہ میں بات کر دو، غصہ جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، ادب سے بات کریں، سنجیدگی سے بات کریں۔ یہ شکست کا خوف لے کر بات کرنا یہ بہادر کی نشانی نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور تمیز سکھا رہا ہے، تمیز پہلے خود سیکھ لے۔ تو نے کس طرح سے میرے سے بات کی ہے؟ کس طرح بات کی ہے میں نے؟ تمیز سکھا رہا ہے تو نے؟ کیا بات کی ہے؟ دیکھو غصہ نہ ہو، سکھا رہا ہے میرے کو۔ دیکھو ابو ارقم صاحب غصہ نہ ہو، غصہ سے بات کرنے سے نا اب جو ہے بے قابو ہو جائیں گے آپ۔ دیکھیں میں
है। दावा पेश करूं? तो पहले अपना दावा साबित कर अपने अकाबरीन से। हाँ चले चलें ठीक। फटाफट बता, कौन सी किताब में ये तेरा दावा, तेरे अकाबरीनों ने ये दावा किया है? मेरी बात सुने ना, चल फटाफट बता। मेरी बात सुने ना अबू बकर साहब, अब खामोश हो जाए ना, खामोश तो हो जाए ना, अब तो खामोश हो जाए ना, अरे खामोश हो जाए ना। अब आपने कहा कि मैंने दावा पेश कर दिया, ठीक है, अब दावा पेश कर दिया तो देखें शराइत तय कर लेते हैं। तू पहले दावा साबित कर अपने अकाबरीन से, उसके बाद शराइत पर बात होगी। हाँ मैं साबित करूँ ना, फिक्र ना करें ना, बोला मुझे कॉल करो, अरे बताता हूँ, जवाब देता हूँ। शराइत तय कर लेना, शराइत तय कर लेना। नहीं, पहले दावा साबित कर अपने अकाबरीन से। बगैर शराइत गुफ्तगू करेंगे आप? इतने दिन से तेरे को मैं मैसेज कर, हाँ ठीक है ठीक है, अरे बगैर शराइत बात करें क्या? फालतू बातें जाते मैसेज बगैर शराइत बात करूँ क्या? तेरी हिम्मत नहीं हो रही तो अपना दावा सुने ना मेरी बात सुनो ना, कर रहा हूँ, सुनो ना मेरा दावा फिर से बोल रहा हूँ कि बरेलवी फ़िरका अंग्रेज़ी फ़िरका और अंग्रेज़ी के नक्श कदम पर जिस अंग्रेज़ी दीन बरेलवी धर्म में इश्क रसूल है, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो मैं दावा साबित करूँगा, ठीक है। अब आप खामोश रहें, मैं दावा साबित कर रहा हूँ। मैंने क्या पेश किया कि मेरा दावा है आपकी किताब के मुताबिक कि आपका धर्म आपके घर से जो है ये क्या है, ये अंग्रेज़ी है। मैं अपने दावे के मुताबिक पेश करूँगा। अब मैं ये पेश कर रहा हूँ, देखें ये जो आपकी किताब है जश्न ईद ये रसाइल मिलाद महबूब, ये आपकी किताब है। इसमें लिखा हुआ है नूर बख्श तवक्कली साहब ने अंग्रेज़ से जो है खुशामद करके उसने कहा 12 वफ़ात जुमला जो गलत है, इसको निकाल के जश्न ईद मिलादुन्नबी नाम रखा जाए। तो उसके बाद उन्होंने जो है वो जुमला, उसके बाद तुम्हारा धर्म में उसको इश्क़ रसूल और उसको ईमान का हिस्सा और उसको इस्लाम का हिस्सा माना जाता है और न करने वालों की इब्लिस कहा जाता है। तो अब मैंने ये साबित कर दिया। अब मैं दलील आपको दे रहा हूँ, ये रसाइल रज़विया से मैं आपको दलील दे रहा हूँ जो आपके घर में मिलाद के मुतालिक क्या लिखा गया है, मैं दे रहा हूँ। रसाइल मिलाद महबूब, रसाइल मिलाद महबूब ये अंग्रेज़ का तरीक़ा है, अंग्रेज़ का दीन है और अंग्रेज़ का देन है, जिसे आप लोग इश्क़ रसूल के नाम से मानते हैं, जो आपके आला हज़रत के वसूल से भी वो गलत है। अबू अरकम रज़वी साहब ज़रा खामोश रहें, मैं आपको ये हवाला दे रहा हूँ। अबू अरकम रज़वी साहब ये पढ़ें, ये हवाला पढ़ें, ये मैं हवाला दे दिया हूँ। ये कोई क्या है, रसाइल मिलाद महबूब, ये जो है सलाहुद्दीन सईदी साहब है, कुतुब खाना इमाम अहमद लाहौर, सफ़ा नंबर 330 है। उसमें लिखा है माहनामा रज़ियाए हरम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह नवंबर में 1989 में लाहौर से लिखा है। उन्होंने क्या किया, सरकारी इंग्लिश से दरख्वास्त की कि कैलेंडरों और डायरियों में 12 वफ़ात का जो लफ्ज़ लिखा जाता है वो गलत है, उसके बजाय ईद मिलादुन्नबी का लफ्ज़ होना चाहिए। चुनांचे गवर्नमेंट ने अंजुमन की इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया। फिर उस वक़्त से उस तातील को भी तातील ईद मिलादुन्नबी लिखा जाने लगा। तो ये आपके मौलाना मोहम्मद बख्श मुस्लिम रावी हैं कि ये करारदाद अल्लामा मोहम्मद नूर बख्श तवक्कली साहब ने पेश की थी। ये मैंने मुकम्मल पढ़ दिया। अब ये अंग्रेज़ से जश्न ईद मिलादुन्नबी आपने लिया, तो अंग्रेज़ की औलाद और अंग्रेज़ से जो ये आपने लिया है, अंग्रेज़ के आप लोग जो है एजेंट हैं, ये मैंने साबित कर दिया। अब आप चलें, आप अपने मेरे से जवाब दे दें, ठीक है, मेरा जवाब दे दें आप, मेरा जवाब दे दें आप। बोलता हूँ और सुन, आदमी कहता है कि अंग्रेज़ी हुकूमत ने हमें आराम पहुँचाया, ठीक है, तो ये तो तेरे घर की खबासत है, गंदगी है, उसे तो पहले साफ कर ले। हेलो जी, अब बोले, मैंने बोले, आप बोले, आप बोले। हाँ, अब मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तुझे मैंने ये कहा था कि अपना दावा अपने अकाबरीन से साबित करेगा। तूने कहा मुझे कॉल कर लो, मैं साबित करूँगा। अब मैं बोल रहा हूँ तेरे किस अकाबरीन में से किस ने ये दावा किया, बता, नाम बता, चल फटाफट बोल लिया आपने, नाम बता। हाँ चल नाम बता, मेरे को फालतू बकवास नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इसने कहा अपना दावा अपने अकाबिर से पेश करो। समझ लो इन्होंने कोई कुफ्र किया और हमारे अकाबिर उसका कुफ्र का पता नहीं है और फतवा नहीं है, क्या है काफिर नहीं होंगे? ये नमाज़ छोड़ दिया, ये शराब पीते हैं, तो इनके अमल को हमारे अकाबिर ने देखा नहीं है, तो क्या वो काफिर नहीं होंगे? सामीन देखें, अब मैं एक हवाला दे रहा हूँ, ये मैं हवाला दे रहा हूँ इनको अंग्रेज़ के मुतालिक मंजूर नहीं, तो ये मैं फतवा रज़विया दे रहा हूँ, फतवा रज़विया दे रहा हूँ इनको मैं, इनके घर की किताब है। ये कह रहे हैं कि ये हवाला नहीं देंगे, ये हवाला मुझे नहीं देंगे, लेकिन मैं हवाला दूंगा इंशाअल्लाह। ये फतवा रज़विया है, जिल्द 18 है,
سامعین اس میں لکھا ہوا صفحہ نمبر 523 میں لکھا ہوا ہے بلا شبہ ہندوستان میں گورنمنٹ انگلیسیہ کو بلا نزاع حاصل ہے، جس میں کسی فریق کو خلاف نہیں ہے۔ دیکھیں بغیر نزاع بغیر مخالفت کے اس کو جو حکومت حاصل ہے دیکھو فون کاٹے کیوں بھاگا تھا؟ ہیں؟ جھوٹ بول رہا ہے سامعین، جھوٹ بول رہا ہے، دیکھو فون بھاگتا ہے، میں حوالہ پڑھ رہا ہوں، دیکھو تمہارے پرسنل حوالہ میں نے بھیج دیا ہے، اس نے لکھا ہے کہ بغیر اختلاف کے انگلیسیہ حکومت کو تو ہندوستان کے اندر بلا فرق بغیر خلاف کے اسے قبول کیا، اور خود گورنمنٹ کو اس کو قدر منظور ہے۔ اس نے کبھی نہ کہا کہ مجھے ہر فریق کے دین و مذہب میں مداخلت ہے، بلکہ اس کے خلاف ہمیشہ یہی اعلان کیا اور کرتی ہے کہ ہمیں کسی قوم کے دین و مذہب میں دست اندازی نہیں ہے۔ کیا تمہارا مدد اور یقیناً ہر ایسی گورنمنٹ جسے اللہ تعالیٰ عقل و معاش بوجہ کمال اور ملک داری کا سلیقہ عنایت فرمائے، یا انگلیسی حکومت تعریف کر رہے ہیں کون؟ آپ کے اعلیٰ حضرت کی اس کی عقل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو عقل دیا ہے، معاش دیا ہے، کمالات دی ہے اور ملک داری کا سلیقہ دیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کے اعلیٰ حضرت۔ اسے یہی شایان شان ہے کہ اس کو انگلیسیہ کے لیے یہی شایان شان ہے۔ حکام اور رعایا سب جانتے ہیں کہ گورنمنٹ والی ملک ہے، اس کا حکم یہاں نافذ ہے، جو چیز وہ جسے دلائے مل جاتی ہے، منع کر دے رک جاتی ہے، پورا خدا مان لیا اس کو، رعیت اس کا حکم مانتی اور اس کا خلاف مضر جانتی ہے، یعنی انگریزی حکومت کے خلاف کو نقصان سمجھتی ہے۔ وہی وہ جو وجود و عدم شے کے ثمرات ہوئے کہ نتائج ولایت عرفیہ ہیں، یعنی یہ انگریزی حکومت کو ولی مان رہے، ولی ہرگز نہ حکام کا دعویٰ نہ رعایا کا خیال کہ گورنمنٹ کسی کے دین و مذہب میں دست اندازی و مداخلت رکھتی، شریعت کے حکام یہ دیکھو اس کو ولی مان رہی ہے تمہارے یہاں تمہارا مجدد انگریزی حکومت کو۔ دعویٰ ثابت کرا سب تو سچا ہے۔ تو کہتا ہے نا ہمارا کام ہمارے اکابرین کے تحت ہے، تو ترجمانی کر رہا ہے، ہاں تو بتا ایز اے وکیل بن کر آیا نا، تو اپنا دعویٰ تو اپنے اکابرین سے ثابت کرے گا۔ ساری یہاں باقی بکواس کر رہے ہیں، چل فٹافٹ بتا تیرے کس اکابرین میں سے کس نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ ہلو بولو اپنے بولو میں بعد میں بولوں گا۔ کہاں مر گیا اب تو؟ بتائے گا اپنے اکابرین میں سے نام بتائے گا جس نے یہ دعویٰ کیا جو تو نے دعویٰ کیا ہے؟ بول۔ سامعین یہ مجھے پوچھ رہا ہے تمہارے اکابرین نے کہاں دعویٰ کیا ہے؟ ابھی میرا دعویٰ اس کے گھر کی کتاب سے تھا، میرا دعویٰ اس کے گھر کی کتاب سے، لیکن اس کو دعویٰ سمجھ نہیں آتا ہے، بس یہ پرسنل پہ میسیج وقت کا ضیاع کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے پاس کوئی ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، بس اعتراض کرو، لوگوں کا وقت برباد کرو۔ دیکھو سامعین، دیکھو بول رہا ہے بیچ میں، دیکھو بیچ میں بول رہا ہے، سامعین سنیں بیچ میں بول رہا ہے۔ دیکھو جب میں اس سے سوال کیا مجھے، میں جواب دے رہا ہوں، میں فتاویٰ رضویہ دیا، کیا فتاویٰ رضویہ کا مصنف تمہارا اکابر نہیں ہے؟ جب تمہارے اکابر سے ثابت ہو رہا ہے کہ انگلیسی حکومت تمہارے یہاں ولی کا مقام رکھتی ہے، انگلیسی حکومت تمہاری خیرخواہ ہے، انگلیسی حکومت جو چاہتی ہے کرتی ہے، اس کی حکومت اس کو کیا اس کی یہی شان ہے کہ وہ حکومت نے قائم رکھے۔ تمہارے کیا دوسرا حوالہ میں نے دیا فتاویٰ رضویہ جلد 18، یہ لکھا ہے، دیکھو 500، دیکھو سامعین چلا رہا ہے، یہ 549 ہے، 49۔ گورنمنٹ نے کبھی اس سے ممانعت نہ کی جن قوموں نے اپنی جماعت میں مقرر کر لی، لکھا ہے باہمی پنچایت فیصل کر لیتے ہیں، گورنمنٹ ان کو کبھی مانی آتی، لکھا ہے خود مسلمان کو اپنے دینی امور دینی طور پر ہونے منظور نہ ہوں تو گورنمنٹ کو اس سے کیا بحث؟ تم مسلمان ہو، دیندار، دین تمہارا ہے، تم جانو تمہارا کام۔ پھر اگر وہ خاص عمر کی شرعی قاضی میں آگے لکھتا ہے تکمیل نفاذ حصے کے لیے گورنمنٹ نے لاکھوں روپے مہماری کے صرف کچہریاں کھول رکھی ہیں۔ اگر لکھا ہے یوں دونوں مقصد دین و دنیا حاصل ہے اور بفضل تعالیٰ تمام حاجتیں روا اور ضرورتیں زائل ہیں۔ لکھتے یہ اگر یہاں کر لیں، اور تنفیذ کے لیے گورنمنٹ کے محکمے کھلے ہوئے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ یہاں لکھا ہے، دیکھو کیا لکھ رہا ہے، دیکھو تمہارا مجدد ہر قطر و ضلع میں عالم سنی صحیح العقیدہ متدین ہو، حکم شرعی کے تکمیل اس کے یہاں کر لیں، اور تنفیذ کے لیے گورنمنٹ محکمے کھلے ہوئے ہیں۔ کیا دیکھو دین پھیلانے کے لیے انگریز نے کیا کھولا ہے؟ محکمے کھول رکھا ہے۔ پھر بھاگا سامنے فون کاٹ کے، بھاگا، دیکھو میں اس کو موقع دے رہا ہوں بولنے کے لیے، مجھے سوال کر رہا ہے، میں بولوں نہیں، بھاگا، پھر فون کاٹو، بھاگا سامنے۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا بزدل ہے، دیکھو میرا نمبر بلاک کر رکھتا ہے اور خود فون کرتا رہتا ہے مردود، دیکھو بھاگا فون کاٹ کے۔
ఎవరికి సాధన प्रयत्न करता देखा सामीन, इसने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है और मुझे बोला तूने क्यों ब्लॉक किया। इतने बड़े बुज़दिल होते हैं ये लोग, इन पर इतना खौफ तारी है कि अब वो जब किसी साथी ने कह दिया, अपने मुताबिक दावा पेश कर दिया, तो अवाम है, इसका घर का वसूल है, अवाम का कौल हुज्जत नहीं है। और मुझे बोला तेरा फ़लाँ ने जो दावा पेश किया तो उसी पर बात कर। चलो मैं उसी पर बात करना तैयार हूँ। तो मैंने दावा भी पेश कर दिया और तुम्हारे घर से मैं साबित कर दिया तुम्हारा मुजद्दिद जो है उसकी तारीफ़ें कर रहा है, उसको वली मान रहा है, और क्या उसने महकमा खोल रखे थे दीन शरीयत शरा कायम करने के लिए। इतनी बातें उसने कह दी, और क्या क्या कह रहा है, उसकी तारीफ़ें कर रहा है, उसे वो इसी शान के लायक है। हम पर इतना इल्ज़ाम देते हो। तुम्हारे घर से जब अभी बहुत सारे हवाले बाकी हैं, तुम्हारे घर से मैं साबित करूँगा कि मुसलमान, लिखा है तुम्हारी किताब में कि मुसलमान जो है अंग्रेज़ की तायद में थे, अंग्रेज़ के तायद में मुसलमान थे। सामीन देखें, भागा फ़ोन काट के, ये मैं भी हवारिजात की बरसात करने वाला हूँ। इसको पता है कि अली असगर है कौन। इसे 2 मरतबा फ़ोन काट के भागा। पहली मरतबा इसने बोला कि फ़ोन कट गया था, अभी क्या हुआ, भागा फ़ोन काट के। ये मैंने किताब पेश की है दवामुल अयश। ये हमारे अकाबिर पर हम पर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि अंग्रेज़ की औलाद, अंग्रेज़ का एजेंट। देखिए सामीन, कौन अंग्रेज़ की औलाद है। एक तो जश्न ईद मिलादुन्नबी कायम किया, क्या उनके जब उसके ज़माने में इंदुर बख्श तवक्कली अंग्रेज़ के पास पैर पकड़ने रगड़ने रोने गया था कि ये 12 वफ़ात गलत है, निकाल दो इसको, जश्न ईद मिलादुन्नबी नाम रखो। क्या उस वक़्त उसके मौलवी मर गए थे, मुफ्ती मर गए थे, शेखुल हदीस मर गए थे? कभी मस्जिद नहीं थी उस वक़्त उनके धर्म मसलक के? क्या उनके मदारिस नहीं थे? क्यों गए अंग्रेज़ के पास? सामीन दवामुल अयश, ये इसके मुजद्दिद किताब है, ठीक है। ये किताब की सफ़ा नंबर 15 पर लिखता है, खुशी खुशी अंग्रेज़ों की हिमायत में हिंदू और मुसलमान सिपाही लड़े और मिस्टर गांधी ने हिम्मत अफजाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कब? दौरान जंग 1917 ईस्वी और 1335 हिजरी में गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान को बाइख्तियार हुकूमत देने का ऐलान किया था। बाइख्तियार, खुशी खुशी अंग्रेज़ों की हिमायत में हिंदू और मुसलमान सिपाही लड़े। किसकी हिमायत में? अंग्रेज़ की हिमायत में। और हमें क्या कहते हैं, अंग्रेज़ का एजेंट कि रहमदिल। अगर रहमदिल नहीं था, जालिम था तुम्हारे धर्म में, तो हिंदू मुसलमान किसे कहते हो तुम? देवबंदी वहाबी को कहते हो, कादियानी को कहते हो, शिया को कहते हो, तो अपने धर्म के मसलक वाले को कहते हो। और यहाँ लिख रहा है मुसलमान सिपाही लड़े, ठीक है। ये तुम्हारी किताब है और हम पर इल्ज़ाम आयद कर, तो शर्म तो आनी चाहिए। शर्म तुमको मगर नहीं आती। किससे पंगल देने आए हो? किससे पंगल देने आए हो? अंग्रेज़ की औलाद होकर के मुसलमान से पंगल देना, ये तुम अंग्रेज़ बस में नहीं है तुम्हारी, ठीक है। सामीन दूसरी किताब पेश किया में देखें, ये वसूलुर रशाद, ये इसके आला हज़रत के वालिद साहब रईसुल मुतकल्लिमीन अल्लामा मौलाना नक़ी अली ख़ान साहब की किताब है। सफ़ा नंबर 26 पे क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं देखें सामीन, निशान देखें। जिस वक़्त नाम नहाद उलमा अपने इल्म को जिन से तिजारत बनाकर बरतानवी हुक्काम से नजराने वसूल कर रहे थे और दौलतमंदों से चंदा लेकर अपने अकायद की तरबीज और इशाअत कर रहे थे, उस वक़्त मुफ्ती नक़ी अली ख़ान की गैरत दीन का आलम था कि आपने ख़ुद अपने हम मसलक और मुअतक़िदीन रऊसा के पास जाना भी मंजूर नहीं किया। यही वजह है कि आप, क्या लिखा है कि बरतानवी हुक्काम से नज़र वसूल कर रहे थे। कौन लोग कर रहे थे? और दौलतमंदों से चंदा लेकर अपने अकायद तरबीज इशाअत कर रहे थे। यानी जो किताब में आगे मैं पेश किया उसमें लिखा है कि दीन की इशाअत के लिए अंग्रेज़ों ने महकमे कायम कर रखे थे दीन की। और वो ये मसलक वाले दीन किसको समझते हैं? देवबंदी अक़ीदे को। दीन इशाअत करने के लिए तो वही ये शिकायत कर रहा है कि हुक्काम, ये इंग्लिश हुकूमत ने जो ये महकमे कायम रखे थे दिन की इशाअत तरवीज के लिए, उसी तरवीज के लिए जो है क्या बरतानवी हुकूमत माल दौलत देती थी। और यहाँ लिखा है, और ये मुखालिफत कर रहा था नक़ी अली इसका, लेकिन इसका मुजद्दिद क्या कह रहा है देखें, क्या मुसलमानों ने तायद की? यही तो वही बात हो रही है। नक़ी अली मुखालिफत कर रहा था और ये कह रहा है इसका मुजद्दिद कि मुसलमानों ने तायद की अंग्रेज़ की। और आगे हवाला देता हूँ, रुको। दूसरा हवाला सामीन मैंने दिया, तुरुकुल हुदा वल इरशाद, इसी किताब है इसकी धर्म की। ये सफ़ा नंबर 30 और 32 31 पर क्या लिख रहा है? ऐसी हालत में जिहाद की रट लगाना, गैर कौमों को अपने ऊपर हंसाना और उनसे तान उठाना है। क्या है? जिहाद मना कर रहा है कि जिहाद की रट लगाना,
غیروں کو ہنسانا اپنے اوپر ہے، یعنی جہاد کی مخالفت کر رہا تھا۔ یہ دیکھو جہاد کی مخالفت کر رہا تھا، مرچی لگ گئی، کسی نے تم کو کچھ بول دیا تو مرچی لگ گئی تمہارے اوپر، تن بدن پر مرچی لگ گئی، پھر تم کو حق قبول کرنا چاہیے۔ یہ اور حوالہ دے رہا ہوں سامعین، دیکھیں یہ فتاوی رضویہ جلد 14 ہے، صفحہ نمبر 540 ہے، اس میں لکھتا ہے ہم مسلمان ہند کو جہاد برپا کرنے کا حکم نہیں اور اس کا واجب بتانے والا مسلمانوں کا بدخواہ ہیں، بدخواہ ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، دیکھو جہاد انگریزوں کے زمانے میں جہاد کا حکم کرنا، جہاد لاگو کرنا، اس کے قائم کرنا، یہ اور اس کو واجب بتانے والا مسلمان کا بدخواہ ہے۔ کیا ہے؟ مسلمان کا بدخواہ ہے۔ دیکھیں یہ ہے اس کا دھرم، اور ہم پر الزام عائد کرتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ اگر غلط لگ رہا ہے تم کو تمہارا دھرم میں، تم کو چاہیے کہ چھوڑ دو دھرم۔ اور یہ آخری کل دیکھیں، یہ ماہنامہ اعلیٰ حضرت کا 100 سالہ منظر اسلام نمبر، ٹھیک ہے، اس کے صفحہ نمبر 266 پر لکھتا ہے کہ دنیا کو وسعت دی اور اسے تعمیری اشاعت اور اعتبار سے نئے جماعت سے آشنا کیا، ٹھیک ہے، اور آگے اور اسے الحاق کرا کر طلباء کے لیے باوقار لکھا ہے کہ ایک مدرسین کی تنخواہ کی ضمانت گورنمنٹ کے امداد سے مضبوط کر لی گئی۔ انگریزی حکومت سے مدرسے کے استاد مدرسین کو تنخواہ ملتی تھی، دیکھیں بتائیں، اس میں لکھا ہوا ہے، اور یہ ہم پر الزام دے رہے ہیں، جبکہ اس کی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے۔ اگر ہم پر الزام لگائیں گے تو مجدد لکھتا ہے، یہاں تو فتویٰ دے گیا کہ انگریز سے تنخواہ لینا جائز ہے، تنخواہ لے سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، بہت ساری باتیں کہی دی ہے اس نے، تو پھر کیوں ہم پر الزام عائد کر رہا ہے؟ ہم پر کیوں الزام عائد کر رہا ہے؟ تمہارے بہت سارے مولویوں نے لکھ دیا انگریز سے تنخواہ لے سکتے ہیں، پھر ہم پر الزام کیوں؟ اس سامنے میں کتاب پیش کر رہا ہوں، سنیں، یہ کتاب ہے المحجۃ المؤتمنہ فی آیۃ الممتحنہ، یہ کتاب، اس میں لکھا ہے اس نے، یہ سلسلہ رسائل فتاوی رضویہ جلد 14 اس کا ایک حصہ ہے، اس میں لکھا ہے سامعین، صفحہ نمبر کتنا ہے 11 میں، کہ اس کا جواب مطلق جواز ہونا مگر پھر بھی احتیاطاً شرط میں دیا گیا کہ جبکہ وہ مدرسہ صرف دینیات کا ہے اور امداد کی بنا پر انگریزی وغیرہ اس میں داخل نہ کی گئی تو اس لیے اس کے لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ تعلیم دینیات کو جو مدد پہنچتی تھی وہ اس کا بند کرنا محض بے وجہ ہے۔ کیا ہے؟ بے وجہ ہے، یعنی انگریز جو پیسے دیتی تنخواہ دیتی ہے اس کو بند کرنا یہ کوئی وجہ نہیں اس کی، لے سکتے ہیں۔ نیچے لکھا ہے اس کا جواب دیا گیا جو مدارس ہر طرح سے خالص اسلامی ہوں، ان میں وہابیت، نیچریت وغیرہ ہما کا دخل نہ ہو، ان کا جاری رکھنا موجب اجر عظیم ہے۔ ایسے مدارس کے لیے گورنمنٹ اگر اپنے پاس سے امداد کرتی لینا جائز تھا، نہ کہ جب وہ امداد بھی رعایہ کے مال سے، ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھ دیا کہ لینا جائز ہے۔ اور آگے حوالہ دے رہا ہوں میں، یہ اپنی موت مر گیا ہے، یہ اپنی موت مرا ہے، اور سلسلہ رسائل فتاوی رضویہ جلد 14 اس کا دوسرا حوالہ دے رہا ہوں میں، کہ لکھا ہے کہ تعلیم کے لیے امداد لینا اور لیڈروں کی دینی حالت کے اسلام ان کو نہ جب مد نظر نہ تھا نہ اب ہے۔ تعلیم دین کے لیے گورنمنٹ سے امداد قبول کرنا جو مخالف شرائع سے مشروط نہ اس کی طرف منجر یعنی جاری کیا ہو، یہ تو نفع بے غائلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو نفع کہہ رہا ہے۔ خیر، تو یہ تو ہوا فون کاٹ کے بھاگ گیا، فون لگایا تو اٹھایا بھی نہیں۔ یہ ہے ان کے اوقات، ہم پر الزام عائد کرتے ہیں، لیکن جب ان پر عذاب گرتا ہے نا اور کوڑے گرتے ہیں نا، ان کے گھر سے ہم دلائل پیش کر کے ان کے اوپر کوڑا گراتے ہیں، کوڑا برساتے ہیں، تو چیختے چلاتے بھاگتے ہیں اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے، جس طرح ابھی بھاگا ابو ارقم رضوی۔ اپنے آپ کو بڑا مناظر اور مولوی سمجھتا ہے، گروپ بنا کر چیلنج کرتا ہے مردود، لیکن اس کے اوقات دیکھیں میرے سامنے 2 بار بھاگا فون کاٹ کے، اور فون اٹھایا بھی نہیں۔ بس میں